اور آئیے آغاز کر رہا ہوں میں خاص طور پہ وہ لوگ جن کے پاس طاقت ہے، کرسی ہے، اور یقیناً جو طرز حکمرانی کرنا چاہتے ہیں، اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے آج کا موضوع بڑا اہم ہے کہ حضرت خواجہ بختیار کاکی علیہ رحمہ کے وصال پر ناظرین لاکھوں کے مجمع میں جب یہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ خواجہ کی وصیت کے مطابق ان کا جنازہ وہ پڑھائے گا جس نے کبھی تکبیر اولا اور عصر کی سنتیں ترک نہ کی ہو، تو مجمع پر ایک سکوت سا طاری ہو گیا۔ اتنے میں دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جنازے کی امامت کے لیے آگے بڑھنے والی شخصیت کوئی اور نہیں تھی بلکہ وقت کے سلطان حضرت سلطان شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ، جو روتے ہوئے یہ اعلان کرتے ہوئے آتے ہیں کہ حضرت خود تو پردہ فرما گئے مگر میرا راز افشا کر گئے۔ ذہن میں ناظرین رہے کہ اس وقت ہزاروں کی تعداد میں صوفیہ موجود ہیں، اولیاء کرام موجود ہیں، لیکن وقت کا سلطان جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو منصب عطا کیا کہ انہوں نے حضرت خواجہ بختیار کاکی علیہ رحمہ کا جنازہ ادا کیا، جو کہ مرید ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کے اور پیر ہیں بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے۔ متحدہ ہندوستان ناظرین کثیر سلاطین اور فرمانروا دیکھے جو تخت اقتدار کے وارث بنے اور گزرتے وقت کے ساتھ تاریخ کا حصہ بنتے گئے، کچھ اقتدار کی حوث کا نشانہ ہوئے جیسے ناظرین لوگ کرسی کے معاملے میں اجایا کرتے ہیں، اور کچھ عدل و انصاف اور سیاسی اور دینی بصیرت کی وجہ سے انمٹ نقوش چھوڑ گئے۔ سلطان شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ سلطنت دہلی کے تیسرے حکمران اور خالدار غلامان کے تیسرے بادشاہ تھے، ایک مدبر سیاستدان، بہادر جرنیل، عادل حکمران، عابد و زاہد اور سخی و رحمدل انسان تھے۔ کون جانتا تھا ناظرین کہ بھائیوں کے ہاتھوں مثل یوسف علیہ السلام باپ کی آپ کے ساتھ غیر معمولی محبت کے سبب حسد و رقابت میں ایک سوداگر کے ہاتھوں فروخت ہونے والے یعنی غلام بنائے جانے والے ترکستان سے ہوتے ہوئے پہلے غزنی پھر دہلی فروخت ہوں گے اور پھر قطب الدین ایبک کے ہاتھوں 1,00,000 روپے کے عوض خریدے جانے والے اپنی فہم و فراست اور مجاہدانہ کردار کی بدولت نہ صرف فوج کے جرنیل مقرر ہوں گے بلکہ اپنی ہونہاری اور تابعداری کی بدولت قطب الدین ایبک کی دامادی کا مقام بھی پائیں گے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ اور قطب الدین اوشی بختیار کاکی علیہ رحمہ کے فیضان سے سلطنت دہلی کے سلطان بن کر دنیا کے سامنے ابھریں گے۔ ایسے سلطان ناظرین کہ اگرچہ بظاہر انہیں بادشاہی یعنی حکمرانی سے تعلق تھا مگر دل سے وہ فقیر دوست انسان اور اولیاء کرام کے ایک خادم کی حیثیت سے تھے کہ ایک طرف تو تہجد گزار نمازی تھے تو دوسری طرف فتح مند غازی تھے۔ کم کھانا، کم سونا اور رات کو عموماً بیدار رہنا یہ آپ کا معمول تھا۔ رات کو سوتے ہوئے بھی ناظرین اپنی ذمہ داریوں کا اس قدر احساس تھا کہ سوتے ہوئے اگر کبھی آنکھ کھل جاتی تو فوراً اٹھ بیٹھتے تھے، کنویں سے پانی خود نکال کر وضو کیا کرتے تھے، رات کو شہر کا گشت کیا کرتے تھے تاکہ عوام کے جو حالات ہیں اس سے مکمل طور پہ آگاہ رہیں۔ یہ میں ایک سلطان کی بات کر رہا ہوں ناظرین۔ اولیاء کرام، علماء کرام، صلحاء سے محبت کرنا، ان کی صحبت حاصل کرنا اور ان کی خدمت کرنا، اسی لیے آپ نے اپنے آپ کو یوں سمجھ لیجئے کہ اپنا سرمایہ حیات اس کو بنایا ہوا تھا۔ ہندوستان میں تمام سلاطین و بادشاہوں میں آپ جیسی مثال ناظرین ملتی ہی نہیں ہے، یعنی اتنی روشن ترین مثال ہے کہ عوام کی خدمت کرنے کا بھی عجیب اور انوکھا انداز تھا کہ اگر کسی کو کچھ غلہ اور اناج دیتے تھے، اب ذرا غور کیجئے گا آپ کو کچھ باتیں یاد آئیں گی، یعنی میں آپ کو لیے چلتا ہوں ائمہ اہل بیت کی بارگاہ میں، اب وہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ کس انداز سے لوگوں کی امداد کیا کرتے تھے۔ اور آئیے سلطان شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں کہ عوام کی خدمت کرنے کا بھی عجیب انوکھا انداز تھا کہ اگر کسی کو غلہ یا اناج عطا کرتے تھے تو ہوتا یہ تھا کہ اس کے نیچے کچھ رقم رکھ دیا کرتے تھے اور اوپر گندم ڈال دیا کرتے تھے تاکہ آپ کی سخاوت کسی کے اوپر آشکار نہ ہو۔ اور ابن بطوطہ نے بیان کیا ہے کہ اب عادل اور صالح تھے، مظلوموں کی داد رسی پر مستعد رہا کرتے تھے۔ عالم یہ ہوتا کہ آپ نے حکم دے رکھا تھا کہ جس کسی کی داد رسی نہ ہو رہی ہو وہ رنگین کپڑے پہن کر رکھے تاکہ میں اس کی پہچان کر سکوں، یعنی 101 عوام کے ساتھ جو ہے مکمل طور پہ رابطے میں رہا کرتے تھے۔ انصاف کی یقینی اور بروقت فراہمی کے لیے آپ نے اپنے محل کے بعد 2 سنگ مرمر کے شیروں کے گلے میں موٹی زنجیریں ڈال رکھی تھی اور اس میں گھنٹیاں جو ہے لٹکا رکھی تھیں۔ گھنٹیوں کی آواز جب مثال کے طور پہ کوئی داد رسی کے لیے آتا، کوئی آ کر سوال کرتا
کرتا تھا حکمران وقت سے ناظرین، سلطان وقت سے، اور جیسے وہ گھنٹی بجاتا تو آپ خود سائل کی داد رسی کے لیے باہر آیا کرتے تھے اور اس کو فوری طور پر انصاف فراہم کیا کرتے تھے۔ سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ کے دور کو خلافت راشدہ کا پرتو بھی ناظرین اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ بھیس بدل کر رعایا کی خبرگیری کرتے تھے، خود کو ظاہر کیے بغیر ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کیا کرتے تھے، اور راتوں کو جاگنا اور عبادت کرنا آپ کا معمول تھا۔ آپ اپنے خادموں کو تکلیف نہ دیتے تھے بلکہ اپنا کام خود سر انجام دیتے تھے، یعنی بادشاہوں والا آپ کا انداز نہیں تھا۔ ہمیشہ باوضو رہتے تھے، نیند کم کرتے، رات کو محل میں آہوزاری کیا کرتے تھے۔ اقتدار سلطنت اپنے ہاتھوں میں لینے کے بعد آپ کو کئی شورشوں کا ناظرین اور بغاوتوں کا سامنا رہا، جس میں آپ نے فتح و نصرت پائی، یعنی آپ کو مقدر بنی فتح، تاج الدین یلدوز حاکم غزنی کو شکست دی اور پنجاب اور سندھ تک اپنی حکومت کو ایکسپینڈ کیا، اور ناصر الدین کباشا کو بھاگنے پر مجبور کیا۔ بس آخری جملے 622 ہجری میں ناظرین لکھنؤ اور بہار اور بنگال کو اپنی سلطنت میں شامل کیا۔ سندھ کے وہ علاقے اور وہ قلعے جن کو فتح کرنا ناممکن تھا، اس جرنیل نے، بہادر جرنیل نے ناظرین ان کو فتح کیا۔ مختصراً یہ کہ راجپوتوں کی ریاستیں خلجی امرائی، ترک امرائی، دہلی امرائی، فتنہ منگول اور تاتاریوں کی یلغار کو سب کو آپ نے اس کا سدباب کیا اور اس کو ختم کیا۔ آخری جملہ ادا کر رہا ہوں ناظرین کہ کیوں نہ ہوتا طرز حکمرانی کے اندر اللہ کا خوف تھا، اور دوسری بات اولیاء کرام سے وہ تعلق تھا کہ خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کی نظر کرم بھی آپ پر تھی، حضرت قطب الدین اوشی بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کرم بھی تھی، اور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کرم بھی تھی۔ یعنی بظاہر حکومت کرنے والا ایک سلطان تھا، لیکن اصلی حکومت ان اولیاء کرام کی تھی جن کے ذریعے سے ہندوستان کی سرزمین کے اوپر حکومت ہو رہی تھی۔ ناظرین آج ابتدا کرتے ہیں اور بس انہی کا تذکرہ پاک کریں گے۔